الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. گزشتہ شب میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کیا تھا کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کون لوگ شامل ہیں اور اس سے مراد کون کون لوگ ہیں. آج اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اہل بیت کون کون لوگ ہیں، کون کون سے رشتے شامل ہیں اس میں. آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، ان باتوں پر میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیفیں، پریشانیاں، دقتیں اٹھائیں. طائف کی گلیوں میں ہدایت کا پھول لے کے گیا، لوگوں نے پتھروں سے استقبال کیا. مکہ کی زندگی میری جو بھی رہی وہ آپ سب کے سامنے ہے. کفار مکہ نے طرح طرح سے پریشان کیا، طنز و تشنیع کے تیر چلائے اور بائیکاٹ بھی کیا. سجدے میں جاتے تھے تو اونٹ کی اونجھڑی رکھ دی جاتی تھی کاندھوں پر. مشکلوں کا یہ دور 13 سال تک چلتا رہا. تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، کچھ جا چکے تھے. میں نے تم سب کو بِإِذْنِ اللہ تعالی، اللہ کے حکم سے کھینچ کھینچ کر کے اس گڑھے سے نکالتا رہا اور 13 سال تک مشکلات کا سامنا کرتا رہا. کفار مکہ نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تکلیف دینے میں. ان باتوں پر، ان چیزوں پر جو کچھ میں نے تم پر احسانات کیے ہیں،
جو کچھ عطائیں کی ہیں تم پر، ان تمام چیزوں پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ تم اندھیرے غار میں تھے، تم ہدایت سے دور تھے، سمجھا کر کے بجھا کر کے اللہ کی طرف تمہیں بلایا، مشقتوں کا سامنا کر کے، دقتوں کا سامنا کر کے، ان تمام چیزوں پر میں تم سے کسی طرح کا کوئی اجر نہیں چاہتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر کسی طرح کا کوئی اجر نہیں چاہتا۔ ہاں البتہ الا المودۃ فی القربى، تم میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت اور مودت کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، بھلائی سے پیش آنا، یہ ایک چیز تمہیں دے رہا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ اس میں ان کا کوئی بھلا نہیں ہے، وہ تمہارے بھلے کے لیے ہے، وہ تمہارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، انہیں پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ، تو تمہارا ایمان بھی بچتا رہے گا، تمہارا دین بچتا رہے گا۔ جیسے آقا نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، وَأَهْلُ بَيْتِي وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور فرمایا کہ میری عطرت، میری آل، میرے اہل بیت، انہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تو تم میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دو بار ارشاد فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فرمایا تمہارے درمیان ترکت فیکم ما ان اخذتم، ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ اللہ کی کتاب، اور دوسرے میرے اہل بیت، ان کو جب مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، لن تضلوا، تو بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے، ایمان بچا رہے گا تمہارا۔ اس لیے کہ ان دونوں کا ساتھ ایسا ساتھ ہے کہ نہ میری عطرت قرآن سے جدا ہوگی، نہ قرآن میرے عطرت سے جدا ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور یہیں تک نہیں، یہ دونوں کل حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک، آپ کی عظمت، آپ لوگوں کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، دونوں کی باتیں میں کر رہا ہوں، کبھی حسن گود میں ہیں، کبھی حسین گود میں، کبھی دونوں ساتھ ساتھ ہیں،
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے اور کبھی کبھی جب رکوع میں جاتے تھے تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلتے تھے اور دوڑتے دوڑتے حضور کے دونوں پیروں کے قدموں کے بیچ میں چلے جاتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں میں کشادگی پیدا فرما دیتے تھے اور حضرت حسن ادھر سے نکل جایا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو حسن مجتبی اور کبھی دونوں شہزادے آتے تھے اور آ کر کے آپ کے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تھے, اور جب بیٹھ جاتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے نہیں تھے بلکہ آپ کا سجدہ لمبا ہو جاتا تھا. اس ڈر سے نہیں اتارتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائیں اور انہیں تکلیف ہو. تو جس نبی نے ان شہزادوں کو حالت سجدہ میں اپنے پشت سے اس لیے لمبا سجدہ کر دیا کہ گریں گے تو کہیں تکلیف نہ ہو جائے, ان کو چوٹ نہ لگ جائے, تو آپ یقین مان لیجئے کہ پھر جس وقت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا ہوگا اور آپ کی شہادت ہوئی ہے, اور جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے آب و گیا صحرا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہوا ظلم کے ساتھ, تو بتائیے کہ اس وقت میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادگان, یہ دونوں میرے بیٹے میرے بیٹی کے بیٹے ہیں, میرے نواسے ہیں. کئی فرماتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے ہیں, اور فرماتے ہیں یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت فرما, اور اے پروردگار جو ان دونوں سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما, اور مولا کریم جو ان سے بغض رکھے, جو ان کو ایذا دے تکلیف دے, تو مولا کریم جو انہیں ایذا دے جو انہیں تکلیف دے, پروردگار جو انہیں ایذا دے گا وہ مجھے ایذا دے گا, اور جو مجھے ایذا دے گا وہ پروردگار کو ایذا دے گا. اور قرآن پڑھ لیجئے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. آقا فرماتے ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, فرماتے ہیں بے دونوں میرے فرزند جنت میں جنتیوں کے سردار ہیں. یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے جوانوں کے دونوں سردار ہیں. کہیں فرماتے ہیں کہ حسن کے لیے میری ہیبت و سیادت ہے, اور کہیں فرماتے ہیں حسین کے لیے میری شجاعت ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 4 برس 8 ماہ یا 6 ماہ غالباً 4 برس 8 ماہ کچھ دن کرسی خلافت پر متمکن رہے. باقی چیزیں اگر بیان کروں گا تو پھر وضاحت کرنے میں وقت چلا جائے گا. تو آپ کی شہادت 17 رمضان مبارک کو آپ زخمی ہوئے فجر کے وقت, کیونکہ جب آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے جب آپس میں صلح فرما لی تو آپ کوفہ چلے آئے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے واپس. تو جب آپ کوفہ آئے تو ایک جماعت نکل گئی اس میں سے خارجیوں کی, تو خارجیوں کی جماعت نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب بہت کچھ کہہ دیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کو. بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سرکردگی میں آپ نے فرمایا کہ ان خارجیوں کو تہتے کر دے. تو آپ نے جہاں تک ہو سکا ان کا صفایا کیا, تو کچھ تو شکست کھانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرف واپس آ گئے, اور کچھ دوسری طرف بھاگے, اور وہاں جا کر کے لوٹ مار قتل و غارت گری کا بازار کرم کیا. خود شیر خدا نے جا کر کے تہتے کیا انہوں نے.
ان کا صفایا فرمایا۔ تو یہ خارجی فتنہ نکل گیا۔ اب ان سبوں نے پلان بنایا، پلان یہ بنایا کہ ایک ہی رات میں ایک ہی دن 3 آدمیوں کو قتل کر دینا ہے۔ اب نامزد کون کون ہوئے؟ سیدنا امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام، اور حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 3 نام ان کے پاس تھا، ان تینوں کو ایک ہی دن ایک ہی رات میں قتل کر دینا ہے۔ اتفاق سے وہ دونوں نہیں پہنچ سکے، لیکن ابن ملجم جو تھا یہ پہنچ گیا وہاں تک۔ اب فجر کے وقت جب مؤذن نے اذان دی، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد کے لیے جانے لگے تو آپ الصلاۃ والصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ کا جملہ دہرا رہے تھے، نماز نماز، اٹھیے، اٹھانے کی عادت تھی انہوں نے۔ اور جیسے ہی مسجد کی طرف بڑھے ہیں تو وہ اوٹ سے آیا اور اس نے ایسی نپی تلی اور بڑے جچے انداز میں تلوار مارا اس نے کہ آپ کی پیشانی سے کنپٹی تک تلوار پہنچ گئی اور آپ زخمی ہوئے۔ آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ آپ زخمی ہونے کے بعد بھی 3 دن بقید حیات رہے، اور بعض روایتوں میں 19 رمضان کو زخمی ہوئے، 21 رمضان کو آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، بعد میں 17 رمضان لکھا۔ تو آپ 3 دن بقید حیات رہے، اس کے بعد آپ کی روح عالم قدس کی طرف روانہ ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی خلافت پر، مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ 40,000 اہالیان کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا، تو 40,000 لوگ کم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ 40,000 اہالیان کوفہ کم نہیں تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، لیکن میرے آقا کا فرمان یاد کیجئے، بچپن میں ہی میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا، 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ تو بات وہی آن پڑی تھی اور سرکار کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں گروہوں میں صلح کرا دیا۔ جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تشریف لے آئے، آپ کے یہاں بات چیت ہوئی، کچھ بات چیت میں صلح کا معاہدہ طے ہوا، صلح ہو گئی، معاہدہ طے ہوا۔ اس کے بعد آپ نے 6 مہینے کے بعد 6 مہینے تک آپ مسند خلافت پر رہے۔ آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور خلافت امیر معاویہ کے سپرد فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ، اور سپرد فرما کے مدینہ طیبہ چلے آئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، وہ معجزہ ثابت ہو گیا کہ میرا فرزند مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرا دے گا، 2 گروہوں میں۔ تو آپ نے صلح فرما دیا، مدینہ طیبہ میں آپ رہے، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا، کہنے والوں نے بڑی باتیں کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں یہ کبھی نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کا خون بہے، آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کریں، لہذا بہتر وہی تھا جو میں نے کیا۔ اور پھر آپ نے باقی چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں کہ آپ کو بھی زہر دیا گیا، اور ایک بار نہیں کئی بار زہر دیا گیا۔ لاش میں ہیرے کی کنی پیس کر کے آپ کے سرائی میں ڈال دی گئی، اور جس پانی کو پینے سے آپ کی آنت جو ہے، اور آپ کو چونکہ اسہال اور اس طرح کی چیزیں ہونے لگی، آنت کٹ کٹ کر کے گرتی تھی۔ بعض نے کہا کہ آپ کی بیوی نے زہر دیا ہے، جو کہ تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی۔ بعض نے کہا آپ کی بیوی نے زہر دیا تھا، لیکن حضرت علامہ صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں
سوانح کربلا میں بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت میں جبکہ آخر وقت چل رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرانے بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا ہے، آپ جانتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حسین جس پر میرا گمان ہے اگر واقعی اس نے زہر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی منتقم حقیقی ہے، انتقام لے گا، اور اگر جس پر مجھے گمان ہے اس نے زہر نہیں دیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا قتل ہو، کیونکہ تم قتل کر دو گے، بیجا قتل ہو جائے کسی کا۔ تو آپ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کو پتہ نہ چل سکا، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی نے دیا ہے، تو پھر یہ جو تبرہ کیا جاتا ہے کہ بیوی نے زہر دیا ہے، ان کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ اور پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی الگ تھی، تقریباً آپ نے 100 شادیاں کی تھیں، ایک نہیں 100 لوگ اپنی بیٹیاں آپ کے عقد میں دینا چاہتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ کے عقد میں دے دیں تاکہ رشتہ جڑ جائے، رشتہ جڑ جائے، بھلے 2 دن کے بعد آپ طلاق دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رشتہ جوڑنا چاہتے تھے۔ اور یہ بھی اتفاق ہے کہ جس نے شادی کی اس کے بعد اس نے دوبارہ شادی ہی نہیں کی، تو پھر بیوی زہر کیسے دے سکتی تھی؟ تو اتنا مانا جاتا تھا ان کو۔ تو سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ خارجیوں نے اس بات کو اڑایا ہوگا کیونکہ وہ ان لوگوں کے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے دشمن تھے، انہوں نے ان چیزوں کو لکھ کر کے پھیلا دیا وہ ایسا ایسا تھا۔ جب امام پاک نہ جان سکے تو ان کو کیسے پتہ چل جاتا؟ تو آپ کی شہادت بھی ہو گئی اسی زہر کی وجہ سے، حالانکہ جب کئی بار دیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، آپ دعا فرماتے تھے، اثر ختم ہو جاتا، لیکن آخری جو زہر تھا وہ پورا کام کر گیا۔ خیر یہ مقدر ہوتا ہے، اللہ نے ازل سے جو چیز لکھ دیا ہے وہ ہونا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جس نے دیا اسے بھی پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، جس نے دیا اسے بھی پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آقا خود فرماتے ہیں کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، جو مجھ سے دشمنی رکھے گا وہ پروردگار سے دشمنی رکھتا ہے۔ جو ان کو ایذا دے اس نے مجھ کو ایذا دیا، جس نے اس کو ایذا دیا، اور جس نے مجھ کو ایذا دیا اس نے رب کو ایذا دیا۔ اور پھر یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ہر چیز کے لیے جب پیدائش ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ حضور نواسا مبارک ہو، اور لے کے آئے گود میں، تہنیک کے لیے کچھ چبا کر کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور فرمایا نام رکھ دیجئے، تو کہا نہیں نام تو میں ابھی نہیں رکھوں گا، جو میرے رب کی طرف سے آئے گا وہی رکھوں گا۔ جبریل امین حاضر ہو گئے، آپ نے فرمایا حضور اس بیٹے کا نام شبر رکھیے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام شبر تھا ایک کا نام شبیر تھا، تو ان کا نام حسن رکھیے، جو شبر یعنی شبر نام جو ہے وہ اس کے معنی جو ہے حسن آتے ہیں، تو آپ ان کا نام حسن رکھیے، گویا کہ شبر، اسی لیے شبر و شبیر کہا گیا تھا۔ تو آپ نے نام رکھا، 7ویں دن عقیقہ فرمایا، اور بال اتروایا، صدقہ کیا کچھ تھوڑا بال کے وزن کے مطابق۔ تو ان کی جب امام حسین کے پیدائش کا وقت تھا تو حضرت ام الفضل آتی ہیں اور فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، تو آپ نے فرمایا بیان کرو۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ حضور آپ کے جسم کا آدھا حصہ کٹ کر کے میرے گود میں آ گیا، تو میں تمہیں خواب بہت اچھا دیکھا ہے، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور سب سے پہلے تمہارے گود میں دیا جائے گا، اور کیا ہی خوب ہے کہ سر سے لے کے سینے مبارک تک حسن مجتبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت ہے،
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیری حصے تھے، قدموں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہے. اگر دونوں کو ملا دے تو صورت سرکار بن جاتی ہے. ایک سر سے سینے تک ہے، دوسرا زیری حصے سے. تو آپ نے فرمایا تم نے خواب اچھا دیکھا ہے. خیر ان کا بھی نام رکھا گیا، تو ان کا نام شبیر یعنی حسین رکھا گیا. شبیر کے نام پر حسین رکھا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں امام نصفی اور جملہ تمام ائمہ کرام نے جو بیان کیا ہے مناقب ان کے. فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک تختی لکھی، یہ تو بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک تختی لکھی اور اس تختی پر دونوں نے الگ الگ لکھا، اور ایک ہی سال کی چھٹائی بڑھائی تھی نا بھائی. 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی پیدائش امام حسن مجتبیٰ کی ہے، اور 5 شعبان المعظم اور 4 ہجری کی پیدائش امام حسین. تختی لکھ کے لے آئے کہاں؟ والدہ ماجدہ کے یہاں. کہا والدہ یہ بتائیے کہ دونوں میں تحریر اچھی کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے والد سے پوچھو. وہ گئے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں، کہا ابا حضور بتائیے ان دونوں میں تحریر کس کی اچھی ہے؟ تو فرمایا کہاں گئے تھے؟ پہلے کہا والدہ کے یہاں گئے تھے. تو انہوں نے کہا آپ کیا جاؤ؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہاں لے کے پہنچ گئے. کہا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ اس میں تحریر کس کی اچھی ہے؟ آپ نے کہا پہلے کہاں گئے؟ کہا پہلے والدہ کے پاس گئے، پھر والد کے پاس گئے، پھر یہاں آئے. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ اب رب کریم کرے گا. اب اس کا فیصلہ رب کی طرف سے ہوگا. جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ نے ایک سیب ہاتھ میں لیا ہوا تھا جنتی. آپ نے فرمایا حضور اس کو میں اوپر پھینکوں گا اور یہ جس کی تختی پر جائے گا اسی کی تحریر اچھی ہوگی. اب فیصلے کے لیے یہی سالس بنایا گیا. آپ نے جب پھینکا تو یار جب فاطمہ کو گوارا نہیں ہوا کہ کسی ایک کی دل آزاری ہو جائے، علی کو گوارا نہ ہوا کسی ایک کی دل آزاری ہو جائے، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ ہوا کسی کی دل آزاری ہو جائے، خود جبریل امین سیب اوپر اچھال رہے ہیں انہیں بھی گوارا نہیں ہوا، تو رب کریم کو کیسے گوارا ہوتا؟ رب نے حکم فرمایا ہوگا سیب کو آدھا تو آدھا اس پر گر گیا آدھا اس پر گر گیا. یعنی دونوں کی تحریر اچھی ہے، دونوں کی تحریر اچھی ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک کی بات ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے یہ روایت لاتے ہیں کہ ایک روز دونوں بھائیوں میں کشتی ہو رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن حسین کو پکڑ لو. حضرت فاطمہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑ لو. تو آپ نے فرمایا تو میں کیا کروں؟ ادھر جبریل کہہ رہے ہیں حسین سے کہ حسن کو پکڑ لو. یار ان کی کشتی بھی ہو رہی ہے تو نبی کرا رہے ہیں اور سید الملائکہ کرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تم پکڑ لو، وہ کہتے ہیں تم پکڑ لو. یہ کتنی عظمت والی ذات ہے، کتنی باز عظمت ہیں. ان کے مناقب کیا ہیں اللہ اکبر پوچھنا ہی نہیں ہے. اور پھر ان کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی سلوک ہوا جو ان کے تکلیف کا باعث بنا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کتنی تکلیف ہوگی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ خلفائے راشدہ میں مانے جاتے ہیں. جب حضرت مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے آپ کی بارگاہ میں آئے، عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ عبد الملک بن مروان، یہ عبد الملک کے بیٹے ہیں، مروان کے پوتے ہیں. مروان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وزغ ابن الوزغ، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ الگ ہی شخصیت تھی. تو آپ نے ان کو اونچے مقام پر بٹھایا اور بڑی آہو بھگت کی اور انعام و اکرام دے کر کے
ادب و احترام سے انہیں پہنچایا کچھ دور تک۔ لوگوں نے کہا آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا میں نے اپنوں سے بہت بہتر لوگوں سے سنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فاطمہ کے شہزادے ہیں یہ، اور ان کی میں نے عزت کی ہے، ان کی عظمت کو میں نے سلام کیا ہے اور ان کی مہمانی ٹھیک ٹھاک سے کی ہے، تو اس سے روح فاطمہ الزہرا ضرور خوش ہوگی، اور جب وہ خوش ہوگی تو آقا کریم خوش ہوں گے، جب آقا کریم خوش ہوں گے تو پروردگار بھی خوش ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دونوں شہزادوں کا کیا پوچھنا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے سوار، کتنی بہترین سواری ہے تمہاری۔ جب انہوں نے کہا کہ سواری کتنی بہترین ہے تو سرکار نے جواب میں فرمایا میرے صحابی، سواری بہترین ہے تو سوار بھی تو بہت بہترین ہے، یعنی سواری بہترین ہے تو سوار بھی بہت بہترین ہے، سوار بھی بہت خوب ہے۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھوں پر سوار تھے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے گئے، کچھ کام تھا، دروازہ پہ دستک دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ چادر مبارک اوڑھے ہوئے تھے، تو ادھر بھی زیادہ لگ رہا تھا، ادھر بھی زیادہ لگ رہا تھا، تو بات چیت جب ہو گئی تو حضرت اسامہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دونوں بازو کی طرف کیا ہے؟ تو آپ نے چادر ہٹایا تھی، ایک طرف حسن مجتبی تھے، دوسری طرف حضرت حسین تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دہن کو چوسا کرتے تھے، فرماتے تھے ریحانی، یہ ریحان ہے میرے، یعنی یہ میرے پھول ہیں دونوں دنیا کے، اور سونگھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے لبہائے مبارک کو اس طرح چوستے تھے جسے کھجور چوسا جاتا، اور دعا فرماتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو شیر خارگی میں ہی یہ معاملہ سب کچھ ہو گیا تھا، بچپن میں ہی یہ خبر سب مشہور ہو چکی تھی، آپ گود میں لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں آپ کی امت عرض طف میں انہیں شہید کر دے گی، انہیں عرض طف میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اس لیے آنسو تو بہاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نبی کو خبر پہنچ گئی، حضرت فاطمہ کو بھی خبر پہنچی، مولا علی کو بھی خبر پہنچی، صحابہ بھی جانتے تھے اس بات کو کہ کربلا کے میدان میں، جسے کربلا کہا جاتا ہے، عرض طف جسے کربلا کہا جاتا ہے، اس میدان میں ان کی شہادت ہوگی، ظلماً شہید کر دیے جائیں گے، تو سب کو تو پتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات آگے بڑھ جائے گی، اگر مدد کر سکتے، بچا سکتے تو اپنے نواسے کو نہیں بچا سکتے، وہ کسی کو کیا بچائیں گے معاذ اللہ۔ بات یہ ہے کہ مثال سے سمجھا دوں میں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال یہ ہے کہ کوئی دریا میں ڈوب رہا ہے اور بچانے کا سارا سامان موجود ہے، کشتی بھی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہا ہے، اور ہم چپ چاپ کھڑے ہیں، ہم نے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اب اگر ہم گئے ہوتے، اس کو پکڑتے، بچانے کی کوشش کرتے اور نہ بچا سکتے تو بات تھی کہ بچائی۔ یہاں تو نہ فاطمہ دعا کر رہی ہیں، نہ علی کرم اللہ وجہ کریم دعا فرما رہے ہیں، نہ آقا کریم دعا فرما رہے ہیں، نہ صحابہ یہ کریں حضور دعا فرما دیجئے کہ پروردگار ان کو اس سے بچا لے، کوئی دعا نہیں کر رہا۔ وہ تو یہ ہوتا کہ بچانے کی دعا کی جاتی اور نہیں بچتی، بات تو الگ بات ہے۔ تو کسی نے بچانے کی سوچا ہی نہیں۔ آقا جانتے تھے کہ یہ میرا نواسا کل میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس پر ظلم اور جبر کے پہاڑ ٹوٹیں گے، سب کچھ ہوگا، اور اس کے صبر کا امتحان ہوگا، اس کی عظمت، اس کا وقار اور اس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتی جائے گی۔ تو دعا تو کسی نے نہیں کی، سب کو پتا تھا۔ جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کرم اللہ کریم جب ادھر سے گزرے
تو جب آپ نے نام پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ عرض تف ہے، تو آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی، اور حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہاں تک بتایا کہ یہاں اولاد رسول شہید کیے جائیں گے، ان کے جوان یہاں شہید کیے جائیں گے، یہاں کجاوے ہوں گے ان کے، یہاں اونٹ باندھے جائیں گے ان کے، یہاں خیمے لگیں گے ان کے، یہاں تک بتایا۔ تو پتہ تو سارا کچھ تھا، تو پھر دعائیں کیوں نہیں کی؟ نہیں، وہ چاہتے بھی تھے کہ رب کریم کی بارگاہ میں جو امتحان ہو اس امتحان میں کامیاب ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب چونکہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو خلافت سے دستبرداری حاصل فرما لی تھی، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، دیکھیے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا رک کے دو باتیں عرض کر دوں۔ آقا کریم نے فرمایا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور سرکار نے دعا بھی فرمائی ہے کہ اللہ معاویہ کو علم عطا فرما اور اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، یعنی ہدایت یافتہ بھی بنا دے اور ہدایت دینے والا بھی بنا۔ یہ دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور ایک ہی بات نہیں ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سگی بہن ہے جو سرکار کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور میرے آقا کا فرمان یہ بھی ہے کہ جن سے میں نے رشتہ کیا ہے، جن لوگوں نے مجھ سے رشتہ کیا ہے، وہ سب جنتی ہیں۔ صحابیت تو اپنے الگ رہی وہ تو، اور پھر ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، ذاتی اناد کی بنیاد پر نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا تھا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا جاؤ علی سے پوچھو، اس لیے کہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے آپ وہاں بھیج رہے ہیں، تو اسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے پیر پر کھڑا نہ کرے، تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا اس کا نام رجسٹر سے کاٹ دو، جو اس کو وظیفہ دیا جاتا تھا وظیفہ بند کرو اس کا، اس لیے کہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو بات جو تھی اجتہادی تھی۔ آج آپس میں دو بھائی نہیں لڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، بات وہاں اجتہادی تھی، اور جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو دونوں باتیں الگ الگ نظر آئیں گی، اور یہ ہوگا کہ اجتہادی تھی، دونوں معذور تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ہمارے ہاتھ تو نہیں وہاں تک پہنچے ہیں نا، تو ہم سکوت کریں؟ کسی صحابی کے بارے میں اول پھل بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بکیں گے؟ ہمارے سرکار نے منع فرمایا کہ جو یہاں تک کہ حضرت مبارک عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ سے کسی شخص نے کہا کہ حضور امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر، جس گھوڑے پر بیٹھ کر کہتے ہیں میرے معاویہ جہاد کرتے تھے، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد جاتی ہے اس کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، کیونکہ صحابی پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے نبی کے اصحاب پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ صحابی کا مقام و مرتبہ بہت اونچا، بہت بلند، بہت بالا ہے۔ اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے بچیں جو میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، سنتا ہوں اکثر، اور جو بہت دستار والے بہت سے لوگ ہیں جو بہت کچھ باتیں بول جاتے ہیں، لہذا ان چیزوں سے بچیے، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں، صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کے بارے میں بہت سے فقہاء کرام نے، بہت سے لوگوں نے، محدثین نے فرمایا کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والے جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کی جماعت وہ ہے، یہ کاتب وحی بھی رہ چکے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں، قرآن لکھنے کے امین بھی تھے۔ تو اگر ان پر الزام دو گے تو پھر جتنا لکھا انہوں نے اس پر کیا کرو گے؟ اس لیے ہر صحابی عادل ہے، ثقہ ہے،
ان کے قلب سے تمام چیزیں باہر ہو چکی تھیں، حسد، بغض، کینہ، ریا، فخر، تکبر، تمام چیزیں دور ہو چکی تھیں، کچھ نہیں تھا۔ وہ جو بھی کام کرتے تھے دین کے لیے کرتے تھے۔ خود حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مولا علی سے کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، میں کہاں دوں گا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں حضرت میری معاویہ کے جاتا ہوں۔ کہا جاؤ لے لو، اور آپ گئے، عزت و احترام سے بٹھایا اور تھوڑا بار 1,00,000 دینار دیا۔ تو ان میں کوئی دشمنی نہیں تھی، بات اجتہاد کی تھی۔ وہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا صحابی رسول کے بارے میں کچھ لوگ در پردہ بھی باتیں کرتے ہیں، ارے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ اس لائق نہیں ہوتے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دے دیتے۔ ایک بھائی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ دوسرا بھائی اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گڑبڑی ہوتی تو پھر ہاتھ دے دیتے؟ ہرگز نہیں دیتے، کسی قیمت پر نہیں دیتے۔ اس لیے اگر ان کو برا کہتے ہو گویا کہ تم حسن مجتبی کو برا کہتے ہو۔ اس لیے سکوت اختیار کریں اور صحابہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے اس ٹائپ کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، بعد انتقال اب یہ بھی نہیں کہا جائے گا جیسے کسی کا لڑکا ہے، مان لیجیے کسی کا لڑکا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، جواڑی ہے، کیا ہے، باپ کو پتہ ہی نہ ہو، اس کا علم ہی نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہو کہ دور باپ کے دور میں ایسا نہ رہا ہو، بعد میں ہو گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ بھائی آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا۔ لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیوی کافرہ، کیونکہ اس نے مانا ہی نہیں نا بات، آپ نے فرمایا دیکھنا ہی نہیں تو دیکھ لیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرعون کیا تھا؟ وہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب پالنے والا ہوں۔ بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ صاحب ایمان، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر بیٹا نالائق ہے تو باپ بھی نالائق ہو جائے گا، بیٹے کی غلطی باپ کی غلطی مانی جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے، جنت کی بشارت تھی، وہ خوش نصیب ہے۔ وہ لڑکا برا نکل گیا تو کیا کر سکتا ہے؟ امر کیا تھا؟ اور خود شمر جو تھا جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تن سے جدا کیا، کیونکہ علی کرم اللہ کریم کی صرف ایک بیوی نہیں تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات میں رہیں تب تک آپ نے کوئی شادی نہیں فرمائی تھی، لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد تقریباً 8 شادیاں آپ نے کی، 8 شادیاں۔ تو یہ شمر بھی آپ کا رشتے میں سالہ تھا، تو حسین کا ماما لگتا تھا، ماما لگتا تھا۔ تو پھر اگر کوئی بدبخت یہ کہے گا کہ نہیں وہ ماما لگتا تھا تو علی کرم اللہ کریم پر بھی بات جائے گی نا۔ تو برا برا ہوتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے، صحیح صحیح ہوتا ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، تو جو باطل ہے اسے باطل بولو، جو حق ہے اسے حق بولو۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ بن بیٹھا۔ اب جب بن بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ اب سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، تو اس نے چاری طرف قاصد دوڑا دیے اور سب خطوں میں لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید تخت خلافت پر بیٹھ چکا ہے اور سب سے بیعت لیا جائے۔ مدینہ طیبہ میں بھی ولید بن عقبہ گورنر تھے اس وقت، وہاں بھی اس نے قاصد بھیجا، اس میں لکھا تھا، اس نے انتقال کی خبر بتائی تھی اور لکھا تھا کہ مدینہ کے لوگوں سے، اہل مدینہ سے بیعت لے لو، اور بالخصوص عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر،
حسین بن علی سے بالخصوص لے لینا، اگر یہ نہ بیعت کریں تو انہیں قتل کر دینا۔ اب جب بیعت لے لینا تو بات ٹھیک ہے۔ اب یہ مشورہ مروان نے دیا تھا۔ ولید بن عقبہ نے کیا کیا کہ مروان سے مشورہ لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ تمام لوگوں کی بیعت کی بات تو الگ ہے، لیکن چونکہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین بن علی سے بیعت لینا اتنا آسان نہیں ہے، تو پھر کیسے کام بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ کام کرو کہ بلاؤ، اگر آتے ہیں تو بات کرو، اگر مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو قتل کر دو، بات ہی ختم ہو جائے گی تینوں کی۔ بہرحال ولید بن عقبہ نے خبر پہنچا دیا کہ ایسی ایسی بات ہے، تشریف لے آئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سواروں کو، کچھ جوانوں کو لیا ساتھ میں، 2-4-10 جو بھی رہے، اور کہا کہ میں جب اندر جاؤں گا تم باہر کھڑے رہنا، جب میری آواز زور زور سے چلے گی، زور زور سے میں بولوں گا تو اندر آ جانا، یعنی اشارہ تھا۔ آپ اندر گئے، ولید بن عقبہ نے احترام کیا، سلام کیا، جواب دیا، سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو یزید نے کہا کہ آپ سے بیعت لے لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مجھ سے بیعت ہی لینا ہے، تمام اہل مدینہ سے بیعت لینا ہے، تو اتنا اندر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بیٹھ کر کے اعلان اعلان بیعت لو سب سے، یہ کیا مطلب ہے میں بیعت کروں؟ تو ان کا اچھا چل ٹھیک ہے، آپ جائیے، سوچ لیجئے، پھر سوچ کر کے بتائیے گا۔ آپ جب باہر نکلنے گئے تو مروان کہنے لگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ نکل جائیں گے تو پھر ملیں گے نہیں، اور آپ نے انہیں مارا نہیں، واپس پلٹ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابن البزد، وہی گرگل کا بیٹا، تو مجھے مار لے گا؟ پھر آپ باہر نکل گئے۔ اب یہاں سے یہ بات شروع ہو گئی۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اب حالات کیا بنے، کیونکہ یہ بیعت لینے کے لیے ہر حال میں تیار ہے اور آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر بیعت کر لیتے تو پھر تو بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں نا، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کوئی تو قدموں پر مال کا ڈھیر لگا دیتا، سارا کچھ کر دیتا، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ جو ہیں، ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ یزید پر خروج ہم نے تب کیا کہ جب ہم کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی طرف سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، اس لیے کہ اس نے شراب، کباب، تمام چیزیں جو شرعی یعنی غیر شرعی کاموں کو اس نے پوری طرح رائج کر دیا۔ تو یہ تو پتہ ہو چکا تھا نا۔ تو اگر امام علی مقام ہاتھ دے دیتے، اندازہ کیجئے، آپ ذرا تصور میں جائیے کہ اگر آپ ہاتھ دے دیتے تو دنیا کیا کہتی قیامت تک، پھر خلافت کا تصور کیا ہوتا، پھر فاسق کسے کہا جاتا؟ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ کے امام صاحب کہیں جا کر کے ناچ گانا دیکھتے ہیں، آپ نماز پڑھیں گے پیچھے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ بھی تو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کی پیچھے نماز ہو جائے گی، امام صاحب کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ارے یار امام صاحب کو دیکھا میں نے، یہ تو وہاں جا کے ناچ دیکھ رہے تھے، گانا سن رہے تھے، ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو یار اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب امام اگر ایسا کر دے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے؟ تو شرابی، کبابی، زانی، یہ تمام چیزیں جو تمام خرافات جس کے اندر ہو، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دے دیا ہوتا تو جان تو بچ سکتی تھی، مگر قیامت تک کے لیے اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا۔ اس لیے امام علی مقام نے سر دینا پسند کیا، ہاتھ دینا پسند نہیں کیا، اور سارے ظلم و جور برداشت کیے۔ جب آپ پہنچے گھر پہ تو آپ نے لوگوں کو تیاری کا حکم دے دیا، ان کے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے بہرحال یہ کسی بھی حال میں پکڑنے کی کوشش کریں گے اور بیعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے سوچا کہ اب یہاں سے مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ تیاری شروع ہو گئی، عزیزان ملت اسلامیہ تیار ہو گئے، بچوں کو لیا، بیوی کو لیا، سب کو لیا، اور آخری وقت میں جب
آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ مدینہ جہاں بچپن سے آپ نے کھیلا ہے، آپ کھیلے کودے ہیں، پلے بڑھے جوان ہوئے، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے رہے، کاندھوں پر سواری کرتے رہے، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہے. اس مدینہ کو کس طرح آپ نے چھوڑا ہوگا آپ سوچئے اور ذہن کو لے جائیے وہاں کہ کس طرح چھوڑا ہوگا. مزار مقدس ہم چاہتے ہیں کہ کاش کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے دیتے، گنبد خضرا دیکھ لیتے، نبی کی بارگاہ دیکھ لیتے، اور جو وہیں پلے بڑھے تھے، اسی گود میں پلے بڑھے تھے، بتاؤ کہ انہوں نے کس طرح چھوڑا ہوگا. آقا کی بارگاہ میں پہنچے، روتے ہوئے سلامی دی. کانا جان صلی اللہ علیہ وسلم حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ آپ کے نواسے کے لیے مدینہ میں جگہ نہیں رہا. اب مدینہ میں جگہ نہیں ہے، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت مجبوری مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. اور آقا اب میں جا رہا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ نکل پڑا. عزیزان ملت مڑ مڑ کر کے مدینہ کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. مڑ مڑ کے مدینہ طیبہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ دن بھی آنا تھا، یہ وقت بھی آنا تھا، ایسے حالات بھی بننے تھے، اور بنانے والے بھی وہ لوگ ہوں گے جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے، اور ایک ہی وہ شخصیت بچی تھی جو یہ کہہ سکتی تھی کہ میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے چہرے کا دیدار کرتے لوگ، جسے دیکھتے لوگ، جسے فیض حاصل کرتے. لیکن حالات تو کچھ اور ہی بن گئے. اب تو وہاں گدی کی بات چل رہی تھی کہ یا تو ہاتھ دے کر کے آپ اپنے آپ کو بچا لو، یا تو پھر قتل کے لیے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا. آپ مکہ معظمہ کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے. مکہ معظمہ پہنچے آپ، وہاں پر آپ نے بڑے اطمینان و سکون سے اپنا وقت گزار رہے تھے. آپ نہ تو کسی کو بیعت کیا، کسی کو مرید کیا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں فرمایا آپ نے. نہ تو کوئی لاؤ لشکر تیار کیا. اطمینان و سکون سے گئے تھے اسی لیے کہ حرم مکہ میں رہوں گا اور اطمینان و سکون سے رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اب یہاں چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر اب ان کو بھی ہو چکی تھی، اور یزید چونکہ ہر جگہ اپنا قاصد دوڑا چکا تھا، اہل کوفہ نے اب یہاں عرضیاں لکھنا شروع کر دی، خط پر خط، خط پر خط. 3 دنوں کے اندر 53 خطوط آ گئے، ایک دو نہیں 53 خطوط، کہ امام علی مقام ہماری رہبری فرمائیے، ہماری دستگیری فرمائیے، اس لیے کہ ہم نہیں مانتے یزید کو اپنا خلیفہ، لہذا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سلیمان بن سرد کے مکان پر یہ تمام میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم لوگ بلا سکتے ہو عزت و آبرو کے ساتھ، ان کی حفاظت کر سکتے ہو تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو خط مت لکھو. اور سب نے کہا تھا کہ ہم بلا دیں گے اور حفاظت بھی کریں، سارا کچھ کریں. خط لکھتے گئے. جب بہت سارے خطوط پہنچ گئے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ اگر، چونکہ اجل صحابہ بھی تو موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، حضرت ابو عاقب لیثی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت جابر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تمام صحابے. فرماتے حضور آپ وہاں کی تیاری مت کیجیے، وہاں جانے کی تیاری مت کیجیے گا. اہل کوفہ جو ہے، کوفہ کو ہم جانتے ہیں، کوفیوں کو، کوفی لا یوفی. کوفی نے جب آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ وفا نہیں کیا تو آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے یہ کوفہ والے. لیکن خطوط اتنے تھے کہ اب اگر آپ اس بات کو نہ مانتے تو کل یہ رب کی بارگاہ میں جب جا کے کہتے کہ پروردگار ہم نے تو امام برحق سے کہا تھا لیکن انہوں نے ہی ہماری بات نہیں سنی، تو مجبور ہو کر کے ہم نے ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، زانی و شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہم نے، جو شریعت کو بدل رہا تھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہم نے، اس لیے کہ ہم مجبور تھے، ہمارے اوپر وہ خلیفہ تھا. اگر امام علی مقام نے اپنا ہاتھ دیا ہوتا، اپنے ہاتھ پر بیعت کرایا ہوتا تو ہم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ کبھی نہ دیا ہوتا، ہم اسے خلیفہ کبھی تسلیم نہ کرتے. تو یہ بھی ایک بات تھی. اور ادھر صحابہ ہیں، ادھر خطوط ہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، پھر ایک خط لکھوایا، خط لکھ کر کے آپ نے قاصد کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ یہ خط اہل کوفہ کو دے دو اور یہ کہہ دینا کہ ہم نے تمہارے خطوط کو پڑھ لیے ہیں اور ابھی ہم یہ دیکھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہے ہیں، امام مسلم کو بھیج رہے ہیں، یہ جائیں گے، جب یہ وہاں سے لکھ دیں گے ہم کو حالات سازگار ہیں جو بھی ہو تو اس وقت پھر ہم تمہاری طرف آئیں گے، لہذا مسلم بن عقیل جا رہے ہیں، یہ ہمارے نائب ہیں، تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کر دو کہ ہم آپ کے وفادار ہیں۔ اب چونکہ یہ بھی کرنا ہی تھا، عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ خط لکھ کر کے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد آپ بھیجتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو بڑی آہو بھگت ہوتی ہے، بڑی آہو بھگت ہوتی ہے، اور دو بچے بھی ساتھ میں لے کے گئے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی نہیں مانے، وہ بھی ساتھ میں چلے گئے۔ تو یہ اس لیے بھیجا تھا آپ نے تاکہ حالات کا پتہ چل سکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ وہاں کے لوگ امام مسلم کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں، کتنی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حجت تھی، یہ اتمام حجت کے لیے یہ سب کام ہو رہا تھا تاکہ بعد میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو عزیزان ملت، اہل بیت پاک نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا عرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میری آل نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے، ان کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گئے من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، اور جو اس سے دور ہو گئے وہ غرق ہو گئے۔ حالت یہی بنی، اس لیے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، مجھ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے علی، تیری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کیونکہ ایک نے اتنی دشمنی کی ان سے کہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے، اور دوسرے نے یعنی افراط و تفریط کیا اور قتل کے درپے ہو گئے، اور ایک نے اتنی محبت کی افراط و تفریط اس قدر کیا، اتنا بڑھا دیا کہ خدا کہہ بیٹھے، تو نصارہ نے خدا کہہ دیا۔ یہی حالت میری بھی ہوگی کہ کچھ لوگ مجھ سے اتنی دشمنی کریں گے کہ وہ مجھے قتل کے در پہ ہو جائیں گے میرے، اور کچھ اتنی محبت کریں گے کہ جو چیزیں میرے اندر نہیں ہیں وہ چیزیں مجھ میں بتائیں گے اور مجھ میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، اور دونوں برباد و ہلاک ہو جائیں گے، دونوں ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اس طرح سے نصارہ ہلاک و برباد ہو گئے، اسی طرح یہ بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا خارجی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے تو بھی دین سے نکل گئے، رہے رافضی تو یہ دوستی میں اتنا بڑھ گئے کہ انہوں نے خدا تک کہہ ڈالا، خدا تک کہہ ڈالا، اور پھر اتنے میں محدود رہ گئے، قرآن کو بھی میں کمی بتا دیا اور باقی چیزوں میں کمی بتا دیا، صحابہ کے بھی گستاخ ہو گئے تمام چیزوں میں، اب ان کو صرف ایک ہی چیز مل گئی۔ بہرحال کچھ باتیں تو کل میں نے بیان کیا تھا، تو آپ یہ یاد رکھیے آپ کہ قرابت داروں سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار ہیں اور سبھی ہیں، اور جو اہل بیت ولادت ہیں ان میں تمام حسنین کریمین وغیرہ تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا مخصوص مقامات پر، آخری بات عرض کر رہا ہوں، مخصوص مقامات پر جب کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا ہوا، جیسے کہ نجران کے عیسائیوں نے جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، جب اس کی دعوت دی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ میں لیا تھا، جب اللہ نے فرمایا فمن حاجک، یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس وقت میں، صرف میں ترجمہ بتا دیتا ہوں، اس وقت میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو نصارہ تھے وہ یا انہوں نے کہا کہ حضور عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. حضرت مریم کی طرف القاء کیے گئے تھے، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ بنا باپ کے کوئی اولاد ہو جائے؟ کہا وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ بنا باپ کے، یعنی ماں تھی ان کی. آدم علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا کہ بے ماں باپ کے پیدا کیے گئے، تو پھر یہاں ماننے کے لیے تیار کی نہیں ہو. تو پھر وہ جھگڑا کیا، انہوں نے غصے میں آئے سب. اس کے بعد رب نے فرمایا کہ محبوب اب ان کو مباہلہ کی دعوت دے دو، یعنی آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، اپنی عورتوں کو لے آئیں، اپنی جانوں کو لے آئیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے ساتھ میں لیا، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما. یہ نفوس تھے. آپ ان کو ساتھ میں جب لے کے چلے، اور ادھر سے جب وہ لوگ آئے تو ان کا جو مین پادری تھا، جو راہب تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اے نجران کے عیسائیوں، اب تم باز آ جاؤ، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کر دیں گے تو پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹ جائے گا. اس لیے یہ تو مانتے ہو تم بھی، میں بھی مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں اللہ کے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دعا وہ کریں گے، آمین یہ کہیں گے. تو پھر وہ عیسائی باز آ گئے، اور جب باز آ گئے تو آقا کریم نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں پر عذاب قریب آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں بندروں اور خنزیر کی صورت میں مسخ فرما دیتا، اور سال کے اندر اندر وہاں کے چرند و پرند سب نیست و نابود ہو جاتے، مگر وہ باز آ گئے. اگر میں دعا کرتا یہ بچے آمین کہتے. یہ مقام ہے ان لوگوں کا، یہ مرتبہ ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حد کے اندر رہ کر کے سب کا اکرام کرتے ہیں، سب سے محبت رکھتے ہیں، اور سب